السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11۔ سبق نمبر 11 پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سبق نمبر 11 پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 1 پڑھیں، پھر 2، پھر 3، ایسے لائن وائز آپ چلتے جائیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 سکون اور جزم۔ اس سبق کا نام جو ہے وہ سکون اور جزم ہے۔ یہ کیا چیز ہیں وہ ہم ان قواعد میں پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن کے اوپر بلو کلر میں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ سبق کے نام میں بھی لکھا ہوا ہے جزم اور سکون، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا۔ آگے لکھا ہوا کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ جس حرف پر بھی والی علامت ہوگی جزم کی تو وہ ساکن ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حرف جس پر بھی یہ علامت ہوگی جزم کی تو وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف، متحرک کسے کہتے ہیں یہ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ جس حرف پر بھی حرکت ہوگی اسے متحرک کہتے ہیں اور متحرک حرف سے مل کر یہ جزم والا حرف پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یہ حمزہ ساکنہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دو ہیں۔ یہ الف کو بھی حمزہ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 3 میں بھی پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا، اسی لیے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہ کیسے پڑھیں گے، یہ جو ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے چوتھا قاعدہ ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، قو، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ جو ہیں یہ 5 ہیں، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں کہ وہ 7 ہیں۔ اسی طرح ہم نے سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف مدہ ہیں وہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور سبق نمبر 9 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف لین 2 ہیں: واو لین اور یا لین۔ اسی طرح ہم سبق نمبر 11 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں: قوف، قو، با، جیم، دال۔ انہیں یاد کرنے کے لیے آسان جو طریقہ ہے وہ ان کا مجموعہ ہے کتب جدین۔ اب یہ جو حروف قلقلہ جو ہے یہ کیا چیز ہے وہ اگلے قاعدے میں پڑھتے ہیں۔ آگے 5واں قاعدہ ہے، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ قلقلہ جو ہے اس کے جو معنی ہے وہ جنبش اور حرکت کے ہیں کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی کہ جب بھی یہ جو حروف قلقلہ ہیں یہ 5 ہیں کہ جہاں پر بھی یہ جو 5 حروف آ جائیں گے وہاں پہ جو ان کے مخرج ہے اس میں جنبش ہوگی اور جو ان کی آواز ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ کیسے نکلتی ہے یہ پریکٹیکل کر کے ہی پتہ چلے گا کہ جو حروف قلقلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق میں یہ ریڈ کلر میں آئے ہوئے ہیں، یہ قو اور یہ قوف، یہ دال اور یہ با اور یہ جیم۔ یہ حروف قلقلہ جو ہیں یہ 5 ہیں جو کہ اس لیسن میں ہم پڑھیں گے، تو ان کا جو ان کے معنی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ پریکٹیکل کر کے ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ چھٹا قاعدہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جو حروف قلقلہ ساکن ہوں، قوف، قو، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، جب یہ ساکن ہوں گے، بلکہ یہ ساکن ہی ہیں، یہ طو جیسے اب طو پر جزم آ گئی تو یہ ساکن ہوا، تو یہ جو حروف قلقلہ ہیں ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہمیں پریکٹیکل کر کے ہی پتہ چلے گا۔ اگے لاسٹ قاعدہ ہے کہ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ، حروف قلقلہ او حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، یعنی کہ جو حروف قلقلہ ہیں قوف، قو، با، جیم، دال، حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ، یہ جو یہ لکھا ہوا ہے نا تیسرا قاعدے میں، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تو انہی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا کہ حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، جیسا کہ یہ تا اور یہ قو، یہ زا اور یہ ذال ہے، ان کی جو ملتی جلتی آوازیں ہیں پورے سبق میں ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا
پیش ات، 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 ات۔ آگے جو حروف قلقلہ جو ہم نے پڑھے تھے 5 ہیں، ان میں سے طا آیا ہوا ہے۔ حمزہ، طا، زبر اط، یعنی کہ جو اس کی آواز ہے وہ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ حروف قلقلہ کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ ہلانا ہے۔ پھر سے سنیں، حمزہ، طا، زبر اط، پھر پڑھیں حمزہ، طا، زبر اط، حمزہ، طا، زیر اط، حمزہ، طا، پیش اط، 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 حمزہ، زا، زبر از، حمزہ، زا، زیر از، حمزہ، زا، پیش از، 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 حمزہ، ذال، زبر اذ، حمزہ، ذال، زیر اذ، حمزہ، ذال، پیش اذ، 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 حمزہ، ضا، زبر اض، حمزہ، ضا، زیر اض، حمزہ، ضا، پیش اض، او، اض، اض، حمزہ، ضاد، زبر اض، حمزہ، ضاد، زیر اض، حمزہ، ضاد، پیش اض، 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 حمزہ، ثا، زبر اث، حمزہ، ثا، زیر اذ، حمزہ، ثا، پیش اذ، اث، اذ، اذ، حمزہ، سین، زبر اس، حمزہ، سین، زیر اس، حمزہ، سین، پیش اس، 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 حمزہ، صاد، زبر اص، حمزہ، صاد، زیر اص، حمزہ، صاد، پیش اس، اص، اس، اس، حمزہ، کاف، زبر اک، حمزہ، کاف، زیر اک، حمزہ، کاف، پیش اک، 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 اک۔ آگے حروف قلقلہ میں سے جو ہے وہ قاف آیا ہوا ہے۔ حمزہ، قاف، زبر اقو، حمزہ، قاف، زیر اقو، حمزہ، قاف، پیش اقو، 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 حمزہ، ہا، زبر اہ، حمزہ، ہا، زیر اہ، حمزہ، ہا، پیش اوہ، اہ، اہ، اوہ، حمزہ، حا، زبر اح، حمزہ، حا، زیر اح،
حمزہ حا پیش اوح، اح اح اوح۔ آگے جو ہے وہ حمزہ ساکنہ آیا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ ای او۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر ایو، حمزہ غین پیش او، او ایو او۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے پڑھا ہے او تک، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ اپنا یہ سبق نمبر 11 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبق نمبر 11 ہے یہ تھوڑا لینتھی ہے۔ یہ جو مشق آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبق نمبر 11 کا ہی حصہ ہے، تو یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو اگر آج کے سبق میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔